بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا۔ بس واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، اگر دور سے کوئی دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نظر آتے، جب قریب جاتا تو اور خوبصورت نظر آتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ دیکھنے والا جب وہ اپنی توجہ سے محبت سے دیکھتا تو وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب بھی جس نے بھی بغیر کسی عیب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، محبت سے دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان سے سرفراز کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہاں سے خوشبو آتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے جس راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راستے میں ایسی مہک پاتے کہ پکار اٹھتے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے رسول گزرے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی شانیں ہیں، آپ کا کیا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات دیے ہیں، معجزات دیے ہیں، مقامات دیے ہیں، وہ انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا احترام کرنا، محبت کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، آپ کے طریقے کو اپنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، خاتم الانبیاء، ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہستی ہیں۔ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو ہستی ہے، جو مقام محبوبیت ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اگر محبوب تجھے نہ پیدا کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات جو ہے، جو بنائی ہے، یہ جو افلاک ہے،
یہ کسی کو میں پیدا ہی نہ کرتا۔ تو یاد رکھیں کہ کائنات جو بنی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، اور جو حسن دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو جو آپ کا حسن ہے، جس نے دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا، جس نے دیکھا اس نے جان دے دی مگر مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ اس نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، جان دے دی اپنی۔ ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جن کے صدقے کائنات بنی ہے۔ تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اپنانا ہے اور اپنی نسلوں کو بتانا ہے۔ اور یہ جو نظام ہے یہ اللہ کا نظام ہے، یہ جو محبوب کا نظام ہے یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو محبوب نے کہا ہے وہ حقیقتاً اللہ نے ہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہی آگے دوسروں کو منتقل کیا جاتا ہے، دوسروں کو بتایا جاتا ہے۔ تو آقا سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، ہر لحاظ سے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اگر کوئی ذات ہمارے سامنے ہماری محبت کا زیادہ حق رکھتی ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عمل میں سنت مصطفیٰ لا کر کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، سنت کو اپنانا ہے، طریقے کو اپنانا ہے، اور اسی کو لے کر اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، یہ سب ہم نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، خود بھی اس کو اپنانا ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اور یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔